پاک پی ڈبلیو ڈی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کا سالانہ اجلاس 2025 نہایت شان انداز میں منعقد ہوا۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جس کے بعد نعت رسول مقبول پیش کی گئی۔ اس موقع پر سوسائٹی کے مرحومین کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اجلاس میں سوسائٹی کے معزز رہائشیوں، ممبران اور علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سابق صدر سوسائٹی چودھری آصف ارشاد اور معززین نے ممبران کا استقبال کیا۔ اجلاس کی صدارت صدر سوسائٹی چودھری سلمان اکبر نے کی۔ نائب صدر ملک عدنان ظہور، فائنانس سیکرٹری رانا رمضان اور ایگزیکٹو ممبران کے ہمراہ موجود تھے، جس سے اس اہم موقع کی اہمیت و افادیت اجاگر ہوئی۔ اجلاس کے دوران 9 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا، جسے شرکاء کی اکثریت نے متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ اور اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اس کی اجازت دیں پلیز۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایجنڈے میں مینجمنٹ کمیٹی کا سالانہ بجٹ، جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبے، سیکیورٹی انتظامات کی بہتری، ایمبولینس اور دیگر گاڑیوں کی خریداری جیسے اہم امور شامل تھے۔ اجلاس میں شرکاء کے تحفظات کو نہ صرف سنا گیا بلکہ ان کے فوری حل کی یقین دہانی بھی کرائی گئی۔ صدر ایم سی نے اپنے خطاب میں تمام شرکاء، معزز ممبران اور علاقہ مکینوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سوسائٹی کی ترقی اور رہائشیوں کی سہولت کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوسائٹی کو درپیش مسائل کے جلد حل کی بھی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس کے اختتام پر تمام شرکاء کے لیے پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ سالانہ اے جی ایم سوسائٹی کی شفافیت، ترقی اور رہائشیوں کی شمولیت کا عکاس رہا۔ عکاسی راجہ ساجد۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو لائک اور فالو کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں گے۔ شکریہ۔ صاحب صدر کی اجازت سے اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے ہمارے سی آر جناب چودھری ناصر صاحب، اسد صاحب، ملک عدنان صاحب، رانا رمضان صاحب، رانا وحید صاحب، دانش صاحب، اختر صاحب، میں ان کی اجازت سے
اب ایجنڈے کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں، اور ایک دفعہ پھر میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لے کے آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی، اور اسی طرح آپ سے گزارش ہے کہ ایجنڈے کے سب سے پہلے ایجنڈا کمپلیٹ ہونے دیں. ایجنڈا جس وقت کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں سے گپ شپ بھی ہوگی، آپ کے سوال و جوابات جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہوں گے. اور دوسری میں درخواست کروں گا اپنے تمام معزز ممبران سے کہ ایجنڈے کی منظوری کے لیے جس وقت آئٹم مکمل ہو تو اس وقت ہاتھ اوپر اٹھا کے اس کی منظوری کے لیے ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ. ایجنڈا کا دوسرا آئٹم ہے سابقہ سالانہ اجلاس عام کی توثیق. تو پچھلے سال نہیں، کیونکہ 2-3 سال سے تو 4 سال سے AGM نہیں ہو سکی، کیونکہ 2 سال اس کے کرونا میں گزر گئے. پھر 1 سال اس کی کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ ایجنڈے کی منظوری کے لیے ہمیں پہلے تو یہ تھا کہ سوسائٹی ایجنڈا ایشو کر دیتی تھی. اب رجسٹرار کوآپریٹو صاحب جو ہیں وہ اس کی منظوری دیتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے ایجنڈا کی منظوری کے لیے. تو میں گزارش کروں گا تمام ممبران سے کہ جو سابقہ اجلاس عام ہوا تھا اس کے بہت سارے ایجنڈا آئٹم جو تھے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ نے ہاتھ اوپر کر کے اس کی منظوری کے لیے آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے تو اس کو ایجنڈا آئٹم کو منظور کریں. تھینک یو ویری مچ. دخال و خروج ممبران کی منظوری، جس کے اندر پچھلی AGM سے لے کے آج تک 921 پلاٹ جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں. 921 ممبران جو ہیں وہ خارج ہوئے ہیں، اور 921 ہی ممبران جو ہے وہ درج کیے گئے ہیں. یعنی کہ 921 ٹرانسفرز جو ہیں وہ ہم نے کیے ہیں. تو میری ممبران سے گزارش ہے کہ ہاتھ کھڑا کر کے تو اس کی منظوری دیں. تھینک یو ویری مچ. ایجنڈا کا آئٹم نمبر 4 ہے. میری یہ کوشش ہوگی کہ میں تھوڑا سا جلدی اس کو ختم کروں تاکہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ کا ہمیں زیادہ ٹائم مل جائے گا. اور آپ لوگوں کا آج قیمتی وقت بھی ہے، اتوار کا دن ہے. یہ بھی مجھے احساس ہے بہت سارے ممبران بار بار کہتے رہے ہیں کہ شادیاں ہیں فلاں، تو میں انہیں کہتا رہا ہوں کہ صرف حاضری آپ دیں اپنی، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو جلد سے جلد یہاں سے اجلاس کا اختتام کر کے آپ کو آپ کے منزل کی طرف روانہ کیا جائے. تو انتظامیہ آئٹم نمبر 4 ہے. انتظامیہ کمیٹی کے کیے گئے اقدامات اور اخراجات کی منظوری، جس کے اندر میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اخراجات جو ہیں وہ 2019-20 میں 8 کروڑ 80 لاکھ 8 کروڑ 21 لاکھ تقریباً ہماری آمدن تھی. اخراجات جو تھے وہ 70 لاکھ روپے کے تھے، 70 کروڑ روپے کے تھے، اور 7 کروڑ 80 لاکھ روپے کے تھے. اور اس میں جو ہمیں بچت ہوئی تھی 2019-20 میں وہ 1 کروڑ روپے کی تھی تقریباً. پھر 2020-21 میں 7 کروڑ 99 لاکھ روپے کی آمدن ہوئی تھی. یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ ساتھ کہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اخراجات کس طرح ہیں. کہ اخراجات جو ہم کرتے ہیں ان میں ملازمین کی طرف آئیں، تقریباً 66 ملازمین ہیں سوسائٹی کے جن کی تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور گاربیج والوں کے، گاربیج کلیکشن والوں کے اور سویپرس کے وہ جو ٹھیکہ دیا گیا ہے اس کی پیمنٹ کی جاتی ہے. سیکیورٹی کی جو ہے وہ پیمنٹ کی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو سول ورکس ہے، مینٹیننس کے کام ہیں، ٹرانسفارمر، بجلی اور اس طرح کے. اور سب سے بڑا جو خرچہ ہے وہ ہمیشہ کی طرح بجلی کا رہا ہے. اور پہلے تو تھوڑا سا کم تھا، لیکن اب وہ بل جو ہے ہمارے وہ تقریباً ایوریج جو ہے وہ 32 سے 35 لاکھ روپے کے درمیان ہے. تو یہ تقریباً خرچہ جو ہے وہ ہمارا جو بنتا ہے وہ تقریباً
یہ ساری چیزیں ملا کے 80 سے 90 لاکھ روپے کے قریب چلا جاتا ہے. اور جو وصولی ہم کرتے ہیں ان میں سے آپ کے جو سروس چارجز ہیں وہ وصول کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ایڈورٹائزمنٹ کے جو مین روڈ کا ہے اس سے وصول کیے جاتے ہیں, ٹرانسفر فیسز سے وصول کیے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے ذرائع آمدن جو ہیں وہ یہ ہیں. تو میں چل رہا تھا کہ 2021-22 میں 9 کروڑ 69 لاکھ روپے کی آمدن ہوئی ہمیں, اور 9 کروڑ 8 لاکھ روپے کے اخراجات تھے. اور اس سال 61 لاکھ روپے کی ہمیں بچت ہوئی. 2022-23 ہمارے لیے خسارے کا سال تھا. خسارہ اس وجہ سے تھا کہ بجلی کے بل جو ہیں, بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ ایک دم سے بڑھی تھیں, اور 22-23 کے اندر اسی لیے آپ لوگوں پہ وہ بورڈ ڈالا گیا تھا سروس چارجز کے حوالے سے کہ سوسائٹی اس وقت خسارے میں جا رہی تھی. کہ 99 لاکھ روپے کی ہماری انکم تھی اس سال 2022-23 میں, اور 1 کروڑ 15 لاکھ روپے کے ہمارے اخراجات تھے. یعنی کہ 15,63,000 سم تھنگ جو ہے وہ ہم نے لاس کیا. پھر 23-24 میں بھی ہمیں لاس ہوا کہ 1 کروڑ 36 لاکھ روپے کی انکم آئی, لیکن اخراجات جو تھے وہ 1 کروڑ 42 لاکھ روپے کے قریب تھے. 2024-25 یہ ہمارا منافع کا سال رہا. اس میں جس وقت ہم نے سروس چارجز جو بڑھائے تھے ان کے بڑھانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس وقت ہمارے پاس پیسوں کی کمی موجود تھی. تو ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے. تو اس مجبوری کے تحت آپ لوگوں پہ اس وقت بوجھ ڈالا گیا تھا. تو 2024-25 میں 1 کروڑ 11 کروڑ 96 لاکھ روپے کی تقریباً ہمیں انکم ہوئی ہے, اور اخراجات جو تھے وہ 1 کروڑ 11 لاکھ روپے کے تھے, 11 کروڑ 19 لاکھ روپے کے تھے, اور 77 لاکھ روپے تقریباً ہمیں اس میں پرافٹ ہوا تھا. تو اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو اخراجات جو ہیں ان کے اندر روڈیں بنوانا, اسٹریٹ لائٹس, فلٹریشن پلانٹس, اور جو بڑے خرچے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی قبرستان کی روڈ, اور باقی ٹرانسفارمرز کے حوالے سے 2 ٹیوب ویل بنڈر میں لگے, 2 فلٹریشن پلانٹس جو ہے ان کا اضافہ کیا گیا اے بلاک کے لیے اور ڈی ڈی بلاک کے لیے. تو یہ وہ اخراجات تھے جو 2019 سے لے کے 2024-25 تک ہم نے کیے ہیں. تو میں ہاؤس سے اس کی منظوری کے لیے درخواست کروں گا کہ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اس کی منظوری دیں. جی راجہ عامر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج جو یہ اے جی ایم ہوئی تھی پی ڈبلیو ڈی سوسائٹی کے حوالے سے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کتنی مطلب منافع بخش تھی اور کتنی جو ہے یہ کامیاب ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. میٹنگ کتنی کامیاب ہوئی ہے اس کا اندازہ آپ یہاں پہ موجود تھے, اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہمارے ممبر ہمارے کاموں سے کس طرح خوش تھے, اور ہر بندے نے ہمیں اپریشیٹ کیا, اور ہر بندے نے ہمیں ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے وعدے کیے ہیں, ہم اپنے وعدے مکمل کرتے ہیں, اس لیے ممبرز ہمارے ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم آئندہ بھی اسی طرح اپنے جو وعدے کیے ہیں ان کی تکمیل جو ہے وہ انشاءاللہ جلد سے جلد کریں گے, اور امید کرتا ہوں کہ ممبران جو ہے وہ ہم سے مزید جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوں گے. تھینک یو.